السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، مختلف محکموں کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، چاہے سرکاری دفاتر ہوں یا نجی دفاتر ہوں، ان میں اکثر جو کو ورکرز خواتین ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کی جانب سے میل سٹاف کے حوالے سے ہراسگی کے الزامات سامنے آتے رہتے ہیں، اور ان کی یہ شکایت رہتی ہے کہ انہیں کام کے لیے جو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتا ہے یا موزوں ماحول ہوتا ہے وہ انہیں نہیں ملتا، اور میل کولیگ کی جانب سے انہیں زیادتی کا سامنا رہتا ہے یا بعض اوقات انہیں ہراساں بھی کیا جاتا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے بھی ہم یہاں پہ اگر بات کریں تو محکمہ صحت میں بھی اس طرح کی شکایات وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں۔ خواتین کی جانب سے یہ شکایت تحریری طور پر بھی سامنے آئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہوا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کا جو عملہ ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، وہاں ان کی جانب سے 2 خواتین نے شکایت لگائی ہے اپنے ایک کو ورکر محمد وقاص کے خلاف، جو وقاص ٹی ایس وی کے عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ محمد وقاص کے خلاف 2 ویکسینیٹرز نے شکایت لگائی ہے، اور انہوں نے وہ شکایت تحریری طور پر اپنے کنسرن جو سینئر آفیشلز ہیں ان کو دی، ان کے دفتر میں جمع کروائی، اور اس میں انہوں نے الزامات کی تفصیل بھی لکھی ہے، جس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ انہیں کام کے دوران غیر ضروری طور پر ٹی ایس پی وقاص کی جانب سے تنگ کیا جاتا رہا ہے، اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی رہی ہے، ان کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے، ان کے ساتھ انہیں بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک موقعوں پر انہوں نے یہ فیل کیا کہ انہیں ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے الزامات انہوں نے خود اپنی ہینڈ رائٹنگ سے اپلیکیشنز میں، کچھ اپلیکیشن ایسی ہیں جو ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ سے ہیں، انہوں نے آفیشلز کو جمع کروائی ہیں، اور 2 خواتین نے یہ کام کیا ہے۔ ان خواتین کے نام ہم آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے ہیں، ان کی پرائیویسی کے لیے۔ انہوں نے شکایت تو کر دی۔ یہ شکایت کرنا بھی ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں اور ایسے موقع پر جب سب طرف جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے کام کے علاوہ دوسروں کے کام میں بھی مداخلت دیتے رہتے ہیں، تو ایسے موقع پر اپنے ساتھ ہونے والی کسی بھی قسم کی زیادتی کو رپورٹ کرنا، خاص طور پر ایک لڑکی کے لیے، ایک خاتون کے لیے تو انتہائی مشکل کام ہے، چونکہ یہ بات تو ہمارے ہاں باور کرا دی جاتی ہے حکام کی طرف سے، اور سسٹم ہمارے ہاں ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی شکایت کرے گا اس کی خیر نہیں ہے اس کے بعد تو۔ اور یہی ہوا ان دونوں خواتین کے ساتھ بھی کہ انہوں نے شکایت تو کر دی، لیکن اس کے بعد انہیں پریشرائز کیا جانے لگا، ان کے اہل خانہ کو پریشرائز کیا جانے لگا، ان کے جاننے والوں سے انہیں سفارشیں کروانے لگ گئے، جو ایکیوزڈ ہیں محمد وقاص، اور محمد وقاص کی سرپرستی مبینہ طور پر جو ہیلتھ کے آفیشلز ہیں وہ بھی کرنے لگے، اور انہوں نے محمد وقاص کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی بجائے یا اس معاملے کو سیریس لینے کی بجائے ایک خاتون ویکسینیٹر کو ایکسپلینیشن لیٹر جاری کر دیا۔ یہ واقعہ سامنے آنے کے بعد کچھ ہفتے بعد ایکسپلینیشن لیٹر دینا یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ اس خاتون نے شکایت کیوں کی؟ کیا اسے اس کی شکایت کرنے پر سزا دی جا رہی ہے؟ کیا اسے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ نے چونکہ شکایت کر دی ہے تو اب آپ آگے بھی بھگتو؟ یہی والا جو رویہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں، خواتین بیچاری ڈری سہمی رہتی ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز نہیں اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے۔ پہلا خوف تو انہیں اپنے گھر والوں کا ہی ہوتا ہے کہ اتنے مشکل حالات میں جب ایسے میں بہت سارے گھرانوں میں بچیوں کو باہر کام پر بھیجنے کے لیے والدین راضی نہیں ہوتے ہیں، اور انہیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ جی باہر کا ماحول خراب ہے، باہر کے حالات خراب ہیں، بچیوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں اور انہیں بیجا ہراساں کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح کے واقعات کی بنا پر والدین کے خدشات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے والدین اپنی بچیوں کو فزیکل یا آؤٹ سائڈ کام کرنے کے لیے منع کرتے ہیں۔ تو ایسی بچیاں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو خدا نہ خواستہ، تو پھر وہ انہیں یہ سوچ کر بھی پہلی فرصت میں رپورٹ کرنے کا نہیں سوچتی ہیں کہ اگر ہم نے اس کیس کو رپورٹ کیا، درخواست لکھ کر دی، اور اگر کہیں ہمارے والدین تک یہ بات پہنچ گئی تو انہیں شدید صدمہ ہوگا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کی نوکری چھڑوا دیں، انہیں گھر پر بٹھا دیں، تو ان کا مستقبل جو ہے وہ اس میں تاریک ہو جائے گا۔ لیکن ان دونوں ویکسینیٹرز نے ہمت کی، اپنی شکایت درج کرائیں، حکام بالا کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی سے آگاہ کیا۔ بڑی تفصیل سے انہوں نے اپلیکیشن لکھی ہے، جو میں سارے الزامات یہاں آپ کو پڑھ کے نہیں بتانا چاہتا، اور وہ ساری تفصیل بھی نہیں بتانا چاہتا، چونکہ اس سے پھر بھی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں
جو آفیشلس نے بیہیویئر ان کے ساتھ کیا کہ ایک ویکسینیٹر کو ایکسپلینیشن دے دیا اور دوسری ویکسینیٹر پر بھی شدید دباؤ ڈالا گیا ہے. اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے, یہ اطلاعات ہیں کہ محمد وقاص اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہاں پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی اور اس کے باہر بھی, ان سب نے مل کر ان دونوں ویکسینیٹرز کو بہت زیادہ پریشرائز کیا ہے, انہیں بہت زیادہ پریشان کیا ہے. ان کے جو ہسبینڈز ہیں انہیں کالز کرائی ہیں, انہیں کالز گئی ہیں اور ان پر بھی پریشر ڈالا گیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور درخواست سامنے آئی اور جس میں جو ایکیوزڈ ہیں محمد وقاص, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جی ہماری صلح صفائی جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے اور اب معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اس حوالے سے جب ہم نے ان سے بات کی کہ اگر آپ کی واقعی صلح صفائی ہو گئی ہے تو پھر آپ ان جو خواتین ویکسینیٹرز ہیں جنہوں نے آپ پہ الزام لگایا ان سے ہماری بات کروائیں اور وہ خود اس بات کی تصدیق کریں, تو تب جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی. لیکن وہ خواتین تو ظاہر ہے وہ پہلے ہی ذہنی اذیت کا شکار ہیں, ذہنی پریشانی میں مبتلا ہیں, انہیں آلریڈی اتنا پریشرائز کیا گیا ہے, انہیں اس طرح سے باور کرایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اس سے آگے بات بڑھائی اور اس سے آگے قدم بڑھایا تو ان کے خلاف اور بھی مزید سخت کارروائی ہو سکتی ہے. اس واقعے کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ڈسٹرکٹ ورکنگ کمیٹی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی, اس نے بھی اس واقعے کو پک کیا اور انہوں نے اس حوالے سے ڈی ایچ او ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ایک لیٹر بھی لکھا اور حکام بالغ سے بھی رابطہ کیا کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے. ہیلتھ ورکنگ کمیٹی کے ایک رہنما ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, جناب محمد نوید انور صاحب, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نوید صاحب. السلام, کیسے ہیں اختر بھائی آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. نوید صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے نالج میں یہ واقعہ کب آیا اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے؟ ایسا تھا کہ کچھ روز قبل واٹس ایپ گروپ کے اوپر آغاز نیوز کی جانب سے کچھ خبریں آئی تھیں. پھر ہم نے اس پہ جب اپنی 2 رکنی کمیٹی بنائی اور اس کو ہم نے کہا کہ آپ اس کی ذرا تحقیقات کریں کہ آیا ان میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے, تو کمیٹی کی جانب سے ہمیں یہ جواب دیا گیا کہ یہ 2022 سے سلسلہ جاری ہے, خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, خواتین سے بدتمیزی کی جاتی ہے اور مختلف ذرائع سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے خواتین سے رابطہ کیا, ان سے ہم نے درخواستیں لیں. درخواست لینے کے بعد ان کے بیان یہ سامنے آئے کہ کچھ لوگ ہیں ویکسینیٹر جو خواتین ویکسینیٹر کو ہراساں کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ڈی ایچ او صاحب سے رابطہ کیا, پھر ہم نے اور بھی دیگر افسران محکمہ صحت کے ان سے رابطہ کیا, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی افسر ایسے ویکسینیٹرز کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے. بی بی شہید نے ہمیشہ, بلکہ آئین میں بھی یہ شک ڈلوائی تھی کہ خواتین کی جان, مال, عزت, آبرو کے محافظ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ رہے گی. تو ہم اسی منشور کو لیتے ہوئے بی بی شہید کے اسی جملے کو کوٹ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جس وقت ہم بی بی شہید کی سالگرہ کا کیک کٹنگ کر رہے تھے اس وقت بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہماری کچھ بہنیں جو ہیں آہو بکا کر رہی ہیں ہمارے لیے, لہٰذا ہم ان کے پاس جائیں گے اور یقیناً ان کو انصاف دلائیں گے. اور نیکسٹ آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویکسینیٹر ہیں ان کے کچھ لین دین کے معاملات ہیں اور کچھ چیزیں ہیں افسران کے ساتھ, اسی وجہ سے وہ کارروائی نہیں کر رہے. ادارے کو ایک اسموتھ انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں ہم, جس میں خواتین اور مرد تمام لوگ یکساں ہو کے ایک ساتھ. نوید صاحب یہ بتائیے کہ ہیلتھ آفیشل سے جو آپ نے بات کی تو ان کا کیا جواب ہے اس پہ؟ وہ بارہا مجھے کہتے رہے کہ آج ہم جو ہے لڑکے کو ریلیف کر دیں گے, دوپہر میں کر دیں گے, لیٹر بنوا دیا ہے, سائن کرنا رہ گیا ہے. وہ صرف ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. آج بھی میری ڈی ایچ او صاحب سے بات ہوئی تھی, میں نے کہا سر آپ نے ابھی تک اپنا موقف واضح طور پہ دیا نہیں ہے, ہم نے رپورٹ بنا کے اپنے دفتر میں جمع کروانی ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے استاد مسرور احسن صاحب جو ہیں اس پہ ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ درخواست ان کے نام پر آئی ہے, تو وہ آج بھی انہوں نے ہیلے بہانے کر کے شام کا ٹائم دیا ہے کہ شام کو میں ملاقات کروں گا. اچھا, تو اب تک کی آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ محمد وقاص کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے, کوئی ایکشن نہیں ہوا؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی ہے, بلکہ کل ایک اسی ویکسینیٹر وقاص کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن گروپس کے اندر موو ہوئی تھی. اس میں لکھا ہے کہ ہمارے ایریا میں, ریجن میں
ویکسین کے حوالے سے لو کیٹیگری ہے, بیڈ پرفارمنس ہے, لہذا میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین سے بدتمیزی کی تھی. اب یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں WHO اور دیگر ادارے اور ہمارا محکمہ صحت کی میڈم عذرا اور سیکٹری صاحب, پھر شرجیل میمن صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ سندھ میں محکمہ صحت کے معاملات بہت اچھے ہیں, یہ چھوٹے مطلب گریڈ کے لوگ 6 گریڈ کے ویکسینیٹر اور دیگر 18-19 گریڈ کے افسران کی کرپشن اور ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے پورا محکمہ صحت بدنامی اور تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ ریزالو کروائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. نوید انور صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے. اور ناظرین, جو آپ لیٹرز اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس میں ایک وقاص صدیقی کا بھی ایک لیٹر ہے اور اس کی بھی ایک اپلیکیشن ہے DHO کے نام پہ, سینٹرل کے نام پہ, اور انہوں نے اس میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاں انہوں نے ان ویکسینیٹرز کے ساتھ گفتگو کی تھی اور ان سے بدتمیزی کی تھی یا ان سے سختی سے بات کی تھی, جس پر انہوں نے اس کو بدتمیزی کے طور پر لیا. اور انہوں نے اس میں یہ بھی مینشن کیا کہ جی میں ان سے معافی مانگتا ہوں اس بات پر, اور انہوں نے بہرحال اس بات کا تصدیق کر دی کہ واقعی یہ ایسا واقعہ ہوا اور وہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور جیسے نوید انور نے بتایا کہ یہ تو سلسلہ یا اس طرح کی شکایت 2022 سے لاسٹ ایئر سے آ رہی ہیں, لیکن اس پر کوئی بھی اسٹرکٹ ایکشن جو ہے نا وہ نہیں لیا گیا حکام کی طرف سے. اور اگر وہ لیا جاتا اور فوری طور پر اس پر انکوائری بیٹھتی, انکوائری کمیٹی بنائی جاتی اور اس کی جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے اس پر ایکشن ہوتا فوری طور پر, تو یقیناً اس طرح کے واقعات کی روک تھام میں آسانی ہوتی. اور ہم نے رابطہ کیا ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر EPI جناب ڈاکٹر سکندر میمن صاحب سے ان کا موقف جاننے کے لیے, لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے بات کرنے سے معذرت کی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈسٹرکٹ سینٹرل جناب ڈاکٹر شاہ محمد شاہ صاحب سے ہو جائے, اور تاکہ ہم ان کا بھی موقف لے سکیں کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں اور آپ کو بھی ہم اپڈیٹ بتا دیں. ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ان دونوں ویکسینیٹرز کو جب خاصا پریشرائز کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ ان کے خلاف اور مزید سخت کارروائی کی جائے گی اگر انہوں نے اپنی درخواستیں واپس نہ لیں, اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں, تو انہیں پھر عطاب کا شکار بنایا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائیاں ہو جائیں گی, جو کہ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں سے ایک ویکسینیٹر کو ایکسپلینیشن لیٹر بھی جاری ہو چکا ہے. اور اس میں بہانہ یہی بنایا گیا ہے کہ جی لو کیٹیگری ہے اور اس کی امیونائزیشن کی کوریج جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. چونکہ یہ EPI کا جو کام ہے, پولیو کا جو کام ہے, وہ ایک ایسا ہائی پرائرٹی کام ہے کہ اس میں آپ نے جس کو بھی رگڑا لگانا ہو آپ بس پولیو کا نام ڈال کے اور اس میں ڈال دیں انہیں کہ جی ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. چونکہ پولیو کے حوالے سے ایک سینسٹیو معاملہ ہے, تو اس پر جو حکام بالا ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں وہ سیریسلی اس پہ نوٹس لیتے ہیں, لیکن شاید انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ایکسپلینیشن بنوایا گیا ہے یا اس طرح کی اور بھی جو اسٹاف کے حوالے سے کمپلینز آتی ہیں ان کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں, ان کے پیچھے کے عوامل کیا ہوتے ہیں. اور کیا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جی آپ کسی کی بے عزتی کرتے رہیں یا ان سے آپ انڈیو فیورز کی بات کرتے رہیں, اور اگر آپ کو وہ فیورز مل جائیں یا آپ کی بات مانی جاتی رہے تو پھر سب اچھا ہے, پھر سب ٹھیک ہے, پھر کوریج بھی بہت بہترین ہے, پھر سارے معاملات اچھے ہیں. اور جب آپ کی بات نہ مانی جائے, آپ کی نہ سنی جائے, یا آپ کے غیر ذمہ دارانہ غیر اخلاقی رویے پر اگر احتجاج کیا جائے, کوئی ویکسینیٹر لڑکی اگر احتجاج کرتی ہے تو پھر اس وقت آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ آپ کے علاقے میں تو کوریج بھی خراب تھی, اس کی پرفارمنس بھی خراب تھی. پھر تو وہ ہر حوالے سے ظاہر ہے اس کی پرفارمنس پر انگلیاں جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اس پر پھر ساری چیزیں جو ہے نا وہ خرابی انہی کے ہی کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور اس ایشو کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو وہ اپڈیٹ دیں گے. اور ابھی تک ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان دونوں ویکسینیٹرز سے پریشرائز کر کے 2 درخواستیں لکھوائی گئی ہیں جن پر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جی ہم یہ الزامات واپس لیتے ہیں اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. تو DHO ڈاکٹر شاہ محمد شاہ صاحب کال پر اویلیبل نہیں ہے ابھی. تو ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ہم اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس کا فالو اپ آپ کو اگلے آنے والے شوز میں بتائیں گے.